نماز توبہ. ہر انسان خطاکار ہے. انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ابن آدم خطاکار ہے اور بہترین خطاکار وہ ہیں جو بہت توبہ کرنے والے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی بہت توبہ قبول کرنے والا ہے. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. سورۃ شورى میں آتا ہے وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ. وہی تو ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کی برائیوں کو معاف کرتا ہے. گناہوں کی کثرت کے باوجود توبہ قبول کرنے والا ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اے ابن آدم بے شک تو جب تک مجھے پکارے گا اور مجھ سے پر امید رہے گا جو بھی گناہ تجھ سے ہوں گے میں تجھے بخشتا رہوں گا اور میں کوئی پرواہ نہیں کروں گا. اے ابن آدم اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائیں پھر تو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں پرواہ کیے بغیر تجھے بخش دوں گا اور میں کوئی پرواہ نہیں کروں گا. اے ابن آدم اگر تو زمین کے برابر گناہ لے کر میرے پاس آئے اور اس حال میں مجھ سے ملے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو تو میں تجھے ان گناہوں کے بقدر بخشش عطا کروں گا. تو اللہ سبحانہ وتعالی سب گناہ معاف فرما سکتا ہے، تو اس لیے انسان کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ سبحانہ وتعالی دن رات توبہ قبول فرماتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ عز و جل رات کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کا گناہگار توبہ کر لے اور دن کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کا گناہگار توبہ کر لے یہاں تک کہ سورج اپنے مغرب سے طلوع ہو جائے. جان نکلنے سے پہلے تک توبہ قبول کرنے والا ہے. ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتے ہیں جب تک اس کی روح حلق تک نہ پہنچ جائے. تو اس لیے انسان کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. نماز توبہ کی فضیلت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ بھی کوئی گناہ کر بیٹھے پھر اچھی طرح وضو کر کے کھڑا ہو اور 2 رکعت نماز پڑھے پھر اللہ سے بخشش مانگے تو اللہ اسے بخش دیتا ہے تاکہ انسان کے دل پر گناہوں کا بوجھ نہ ہو، گلٹ نہ ہو. پھر آپ نے یہ آیت پڑھی والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون. ایسے لوگوں سے جب کوئی فحش کام ہو جاتا ہے یا وہ اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو فوراً انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے اور وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہ معاف کر سکے، اور وہ جانتے بوجھتے اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ جو نماز انسان پڑھے توبہ کے لیے وہ بہت عمدگی سے پڑھے، اس طرح کہ خشوع و خضوع ہو. جیسے حدیث میں آتا ہے جو آدمی وضو کرے اور اپنا اچھی طرح وضو کرے پھر 2 یا 4 رکعتیں پڑھے اور ان میں اچھے انداز میں ذکر و اذکار اور خشوع و خضوع کرے پھر اللہ سے بخشش طلب کرے تو اس کو بخش دیا جائے گا. تو یہ ضروری ہے کہ وضو بھی اچھا ہو اور نماز بھی توجہ سے پڑھی جائے. توبہ کی شرائط. نمبر 1 خالص توبہ کرنا، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. نمبر 2 نادم ہونا. حدیث میں آتا ہے الندم توبۃ، ندامت ہی توبہ ہے. استغفار کرنا یعنی انسان بول کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اصرار نہ کرنا یعنی وہ گناہ ریپیٹڈلی نہ کرنا. آئندہ زندگی کو بہتر کرنا یعنی ومن تاب وعمل صالحا فانہ یتوب الی اللہ متابا. اور جو توبہ کرے اور نیک عمل کرے تو یقیناً وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، سچا رجوع کرنا. ٹھیک ہے، تو یہ تھی آپ کی صلاۃ التوبہ. یعنی جب بھی انسان سے کوئی گناہ ہو، کسی بھی گناہ کا بوجھ دل پر ہو، کوئی گلٹ ہو، کسی طرح کی پریشانی ہو، کاموں میں رکاوٹ آ رہی ہو اور انسان کو اس کے گناہ ستا رہے ہوں اور غمگین کر رہے ہوں، غمزدہ کر رہے ہوں، ڈپریشن میں مبتلا کر رہے ہوں، تو انسان اچھے سے وضو کرے، اچھی سے نماز پڑھے اور اللہ سے رو کے دعا کر لے کہ اللہ مجھے معاف کر دے. دیٹس اٹ.